یہ وہ ماں باپ اس بات کو ضرور سمجھے کہ جن کے بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، جو ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک عورت بتاتی ہے کہ میرے بچے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے تھے، ایسا ایسا بڑے ہو رہے تھے تو وہ بڑے حاضر دماغ بھی ہو رہے تھے اور ساتھ بدتمیز بھی ہو رہے تھے۔ میں بڑی پریشان تھی، کیونکہ والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو معاشرے کا کچا شہری بناتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جس محفل میں جائیں تو ان کی پہچان ان کے بچوں سے ہو کہ یار کتنے پیارے بچے ہیں، ان کے ماں باپ کون ہیں۔ ماں باپ کی عزت شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے ایک اچھے بچے کی اگر وہ تربیت کرے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر ایک تربیت اگر بچے کی اچھی ہو جائے تو معاشرے کا ایک کامیاب شہری بنتا ہے۔ تو وہ عورت بتاتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے بچے جو تھے وہ بدتمیز بھی ہو رہے تھے، حاضر دماغ بھی تھے۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے ایسا کیا کہ ان کی ٹی وی بند کر دی، موبائل بند کر دیا، میں نے ان کا باہر نکلنا بند کر دیا، ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ پھرتے تھے میں نے ان کا بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ اگر میں ایسے کروں گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے خصوصی ان کو وقت دینا شروع کر دیا، ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، ایسا ایسا بہتری نہیں آ رہی تھی۔ کہتی کہ میں بڑے پریشان تھی، میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں نے نماز پڑھی تو میں نے رو کر اللہ سے دعا مانگی۔ جب میں نے دعا مانگی تو مجھے کنجی مل گئی۔ میں اتنی خوش ہو گئی کیونکہ مجھے پرانی باتیں یاد آ گئی، اپنی ماں یاد آ گئی۔ میری ماں جب فجر کے ٹائم اٹھتی تھی تو اب وہ آٹا گوندتی تھی تو وہ درود شریف پڑھتی تھی، وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ تو وہ مجھے کہتی تھی کہ ایسے کرنے سے جب بچے وہ لقمہ اندر کھائیں گے نا تو ان کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی، بچے جو ہیں وہ نیک پیدا ہوں گے۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ میری ماں جب زور کے وقت نماز پڑھتی تھی تو اس کے بعد جب کوئی بھی پیاز وہ کرتی تھی ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا بناتی تھی۔ تو ہمارے بہن بھائی جو تھے ہمارا بڑا اتفاق تھا اور بڑی برکت تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کیونکہ بھول چکی تھی، میں کافی مہینوں سے میں بھول چکی تھی درود شریف پڑھنا، میں نے کبھی بھی کھانے سے پہلے نہیں پڑھا، نہ بسم اللہ پڑھی، جس کی وجہ سے جو ہے برکت کم ہو گئی، میرے بچے بدتمیز ہونا شروع ہو گئے۔ صرف رزق حلال نہیں ہوتا، آپ بچوں کو رزق حلال کھلائیں اور ساتھ بسم اللہ پڑھ کے کھلائیں۔ آپ بچوں کو کھانے کے اوپر کلمہ شریف پڑھ کے، جو یہ لوگ اروا کرتے ہیں، جو اپنے مردہ کے لیے اروا کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے اروا کرتے ہیں، ان کی خیر کے لیے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، یہ ایک ماحول بنانا چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی ہے کہ چند مہینے ہی گزرتے ہیں تو میرے بچوں کے اندر مجھے بہت زیادہ فاقہ نظر آتا ہے۔ میرے بچے جو ہے ان کی تربیت اچھی ہونے لگ جاتی ہے، ان کا اخلاق اچھا ہونے لگ جاتا ہے، ان کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ جب بات کرتے تھے تو مضبوط بات کرتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں یہ سارے والدین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان ماؤں کو کہنا چاہتا ہوں جو کھانا بناتی ہیں، کھانا بنانے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، ساتھ ساتھ کھانا بنایا کریں، ساتھ ساتھ کلمہ شریف اللہ کا ذکر کرتی رہا کریں۔ یقین مانیں کہ آپ کو کھانے کے اندر مزہ بھی آئے گا، بنانے میں کھانے کے اندر ٹیسٹ بھی آئے گا، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش بھی ہوگی، اچھی تربیت ہوگی۔ جب وہ آپ ذکر کر کے کریں گے گھر کے اندر برکت ہوگی، کھانے کے اندر برکت ہوگی، آپ کا رزق کشادہ ہوگا، آپ کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ ایسا کرنے سے آپ نہ صرف اللہ کو راضی کر رہی ہوں گی بلکہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر رہی ہوں گی۔ آپ نہ صرف اللہ کو خوش کر رہی ہوں گی، نہ صرف اپنی آخرت بنا رہی ہوں گی، نہ اپنی قبر کو اچھا کر رہی ہوں گی، بلکہ آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہوں گی۔ اب ہم نے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ جب ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، کلمہ شریف ہی نہیں ہوگا، آج کیوں ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے کھانوں کے اندر برکت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ گھر کے اندر تنگی ہے، غربت ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں لوگوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر ختم ہو رہا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ختم ہوتا ہے نا تو تنگیاں آتی ہیں، گھر میں برکتیں ختم ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، سکون نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر سکون ہے۔ صرف آپ کے دل کو سکون نہیں آئے گا، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ کی اولاد میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں کے چہرے پہ نور آئے گا۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کے بچے پڑھیں گے، جب آپ اٹھ کر کلمہ پڑھیں گے آپ کے بچے پڑھیں گے، جب آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے بچے پڑھیں گے۔ تربیت گھر سے ہوتی ہے، سکولوں اکیڈمیوں میں نہیں ہوتی کہ باہر استاد کریں گے۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، آپ نے اسے سکھانا ہے کہ اچھا شہری کیسے بنتے ہیں۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ صرف 2، 4، 5 ہزار فیس دینے سے پتہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت استاد کریں گے، اس پر چھوڑ دینا۔ اگر آپ صرف استادوں پہ چھوڑ دیں گی تو پتہ نہیں تربیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آپ اگر کریں گے تو آپ اپنے بچے کے لیے مخلص ہوں، آپ اس کی اچھی تربیت کریں گے۔